صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت شاہ صاحب، میرے بزرگوں اور دوستو، بیان تو علماء نے فرما دیا اور پھر مفتی صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ مجھے تو ویسے بھی بیان کرنا نہیں آتا، بس اپنے اساتذہ سے سنی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ شاہ صاحب نے بہت پیاری باتیں فرمائی ہیں۔ جب انہوں نے آیت پڑھی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، تو میرے ذہن میں بھی ایک مضمون آیا کہ اسی موضوع پہ چند باتیں میں بھی عرض کر دوں۔ قو انفسکم، اس کا مادہ بھی قو کا واو کاف اور یا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اتقوا اللہ، اس کا مجرد مادہ، اصلی مادہ وہ بھی واو کاف اور یا ہے۔ معنی اس کا ڈرنا ہوتا ہے، ڈرنا۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے، اور عربی کے اندر یہ مقولہ مشہور ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اور ایک دوسرے انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔ دفع مضرت، نقصان دینے والی چیزیں دور کر دینا، یہ نفع حاصل کرنے سے مقدم ہوتی ہے۔ کوئی آدمی طاقتور سے طاقتور چیز کھاتا رہے لیکن
وہ آگے سے ہضم نہیں ہو رہی، یا یہ ہے کہ اس سے خون نہیں بن رہا کسی ایسی رسولی یا دانے کی وجہ سے، تو اس طاقتور چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہوتی ہے ہمیشہ، یہ تو مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ یہ جو تقوی ہے، تقوی جس کا مجرد مادہ واو کاف اور یا ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اچھی بات ہے، صدقے بھی کرنے چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، نوافل، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے جو مطلوب اور مقصود ہے، حرام سے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ اگر کنویں میں کتا گر جائے تو پانی نکال 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 کے آدمی تھک جائے، پاک نہیں ہوگا جب تک پہلے کتے کو نہیں نکالیں گے، پھر پانی کو نہیں نکالیں گے۔ یہ جو ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز اب ختم ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہے، دوسرے کو تکلیف دینا ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں، دوسرے کو پریشان کرنا ہم جو ہے اس کے اندر اپنی عزت سمجھتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک آدمی صرف فرض نماز پڑھتا ہے، صرف فرض نماز، فرض روزے رکھتا ہے، جو اس کے ذمے ہیں وہ چیزیں کرتا ہے، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا، زیادہ تہجد گزار نہیں ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کمال ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، یہ سب سے بڑا بزرگ آدمی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مجھے نصیحت فرما دیجئے، مفہوم حدیث کا آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادات کا فرمایا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ تیرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ تیرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ذرا آپ سوچ کے بتائیں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا۔ بنیادی چیز ہی ہم بھول گئے، جو بزرگی کی پہلی سیڑھی ہے، جو صحیح مسلمان ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، ہم اس پہ قدم ہی نہیں رکھ رہے۔ ہم آگے کیسے چلیں گے بھائی؟ تو یہ معنی ہے تقوی کا۔ کیا معنی ہے؟ بار بار قرآن جو کہہ رہا ہے نا، وہ متقی بن جاؤ، پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں، پورے 30 پاروں میں ہے، کوئی پارہ خالی نہیں ہے جہاں تقوی کا ذکر۔ ہم تو متقی غالباً اسی کو سمجھتے ہیں جناب کہ سارا دن نفلیں پڑھتا رہے، بزرگ کوئی دنیا کا کام نہ کرے، بس وہ جو ہر وقت عبادت میں لگا رہے، ہم اسی کو تقوی۔ نہیں، یہ بھی بہت بڑا تقوی ہے کہ ہم اپنے شر سے کسی کو کیا کر دیں؟ بچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور یہ سماعت فرمائیں، ادھر ادھر ادھر، کسی مسلمان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ ہاتھ سے دے، چاہے وہ زبان سے دے، بلکہ زبان سے تکلیف دینا ہاتھ سے تکلیف دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے، ہمیشہ یاد رہتے۔ فلاں موقع پہ اس نے کیا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، تو وہ موقع ضرور لوگ یاد کراتے ہیں، ہمیشہ زبان کا جو زخم ہے وہ تازہ رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے زبانوں کی حفاظت کریں، زبانوں کی،
اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد عبد القیس حدیث کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے، رنگ کے کالے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے وفد کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، بہت سارے واقعات درمیان میں ہوئے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو دو اعضاء کا نام ہے، دو چھوٹے اعضاء کا نام ہے۔ انسان تو کیا ہے؟ دو چھوٹے اعضاء کا نام ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو پورا جسم انسان ہے، اگر وہ انسان نہیں تو پورا جسم انسان نہیں۔ کیا؟ ایک اس کی زبان، ایک اس کا دل۔ اگر اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں اور چار ٹانگوں والے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ میں جو آیت پڑھی ہے میں اسی طرف آتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کسی اور کو نہیں کہا جا رہا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ہم کہیں جناب ہم ڈرتے ہیں اس لیے تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ ہے، اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً بہت زیادہ تقوی کی تعریفیں ہیں حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرماتے ہیں رضا بالقضاء، شکر علی النعماء، صبر علی البلاء، اس کا معنی تقوی ہے۔ جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ کیا ہو؟ راضی ہو۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پریشانی مصیبت آئے تو اس پر کیا کرے؟ صبر کرے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی کہا جاتا ہے۔ گلے گزارے نہ کرے، مانگے ضرور اللہ سے، اسباب اختیار کرے، یہ نہیں کہ دنیا کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے گھر میں بیٹھا رہے اور کہ یہاں مل جائے گی، کوشش کرے، لیکن پھر بھی نہیں ہوا تو رضا بالقضاء، کس پہ راضی ہو؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ راضی کہ میرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی، اس کے جوتے نہیں تھے، جوتے، تو اس کے دل میں پیدا ہوا یا اللہ یہ لوگ ہیں دو دو تین تین جوڑے ان کے پاس جوتوں کے، اور میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ باہر نکلا کسی کام سے، ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں نے سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس اگر جوتے نہیں، پاؤں تو سلامت ہے نا، اللہ نے پاؤں تو سلامت دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے، ابو ذر دنیا کے اعتبار سے اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا، دین کے اعتبار سے اپنے سے آگے والے کو دیکھنا، شکر بھی پیدا ہوگا، صبر بھی پیدا ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تقوی جس کا بار بار اللہ ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تیرے اندر کی خواہشات کو، اندر کی باتوں کو مجسم بنا دیا جائے، ان کو شکل دے دی جائے، سارے لوگ اس کو دیکھیں، تجھے اپنی کسی خواہش پہ شرمندگی نہ ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ کسی بات جو چاہت ہے، خواہش ہے، کسی بات پہ تجھے شرمندگی نہ ہو، لوگ دیکھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی بات پہ شرمندگی نہ ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اللہ والے نے تو بڑی عجیب بات فرمائی، ان تزین سرک للحق کما تزین علانیتک للخلق۔ تقوی یہ ہے جیسے تو اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے مزین کرتا ہے، ایسے اپنے باطن کو رب کے لیے مزین کر دے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔
ہمارا ظاہر ہے نا تو ہم شیشہ دیکھتے ہیں، کوئی داغ دبا اپنے چہرے پہ نہیں چھوڑتے، کپڑے استری کیے نہ ہو فوراً تبدیل کرتے ہیں، میلے کپڑے پہن کے نہیں جاتے، بغیر پالش کے جوتے پہن کے نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو مزین کرتے ہو، جی میں بازار جا رہا ہوں، میں جرگے میں جا رہا ہوں، میں شادی میں جا رہا ہوں، میں جنازے پہ جا رہا ہوں، اس حالت میں کیسے جاؤں؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں نا، تو کس کے لیے؟ للخلق، لوگوں کے لیے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں اسی طرح تو اپنے دل کو سارے عیبوں سے پاک کر دے، ساری غلط خواہشوں سے پاک کر دے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس متعلق، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ اکرام کے واقعات کتنے زیادہ ہیں، وہ فضائل اعمال میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو مال غنیمت کی خوشبو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بھائی کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا بھی میں صحیح سے ہی تقسیم کروں گی، تو فرمانے لگے خوشبو کا مقصد تو سونگھنا ہی ہوتا ہے، تقسیم کرتے ہوئے جو یہ خوشبو تو سونگھے گی میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ یہ لوگوں کا مال ہے۔ کتنے لوگ بچتے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چوری کی بکری منڈی میں بک گئی، چوری کی بکری، اب بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں کس نے لی، کہاں ذبح ہوگی، یہ تو پتہ نہیں تھا۔ تو جو بکریوں کے ماہرین تھے ان سے پوچھا بھائی یہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے 7 بتایا، کسی نے 8، کچھ کم و بیش بتایا، تو جو زیادہ سے زیادہ مدت 8 یا 9 سال جو بھی بتائی، 8-9 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا، پتہ نہیں وہ چوری کی نہیں کسی ذبح کی۔ ایک آدمی نے قرضہ دینا ہے، امام صاحب چلے گئے اسے لینے کے لیے، سخت کڑاکے کی دھوپ ہے، اس کے مکان کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، جس نے قرضہ دینا ہے یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کا یہ جو مکان ہے اس کے نیچے آپ یہ سائے میں کھڑے ہو جائے، آپ دھوپ میں کھڑے؟ کہتے ہیں اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اس کے مکان سے میں سایہ حاصل کروں، میں اس کو بھی سود سمجھتا ہوں۔ ہم سارے بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، یہ بھی پیر صاحب کہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ منع کیا، خدا کا واسطہ پیروں کو بدنام نہ کریں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں، ہم کہاں ہیں کھڑے؟ صلی الخائق رکعتین وانتظر الوحی، ہم تو بس 2-4 سجدے کیا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اب تو وہی آنے کی دیر ہے، باقی تو سب میرا کام پورا ہے۔ ہم بہت گناہگار، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں جو ہم سجدے کرتے ہیں نا، سجدے، ہمیں اس سجدے پر بھی اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ ہم جیسے سجدے کرتے ہیں، ہماری حالت تو یہ ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری حالت یہ ہے، اس وقت اب آگے بڑھ سکتے۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے ہوئے ہیں نا، جب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس وقت ہماری ترقی شروع ہوگی۔ ہم سارے یہ کہ یا اللہ مجھ سے بڑا گناہگار اس دنیا جہان میں ہے ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں وہ بے نمازی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ سارے ٹھیک ہیں، سب سے گناہگار، سارے قصور جتنے بھی قصور ہیں وہ سارے کے سارے میرے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ یہ تو ایک تو تقوی کی مختلف قسمیں ہیں، وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں کہ اللہ نے شرک سے بچایا، چلو وہ بھی ایک تقوی ہے، لیکن اس کے مراحل ہیں اور بہت آگے تک، اور اتنی ترقی ہے اس میں۔ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے
کیا کرتے ہیں جناب، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو اس خطبے کے متعلق نہیں ہے. کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، نہ پہلی بات سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ بعد والی بات سے اس کا کوئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا. ساریہ کمانڈر ان چیف تھے، صحابی رسول تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوج کا جو وہ کمانڈر بنا کے بھیجا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد فوج واپس آئی. پوچھا ہاں بھائی سناؤ کیا کارگزاری ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نرغے میں آگے تھے. ہم تو کیا آگے تھے؟ نرغے میں آگے تھے. بس ایک آواز آئی اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا. ہم بس تھوڑا سا پیچھے ہوئے، اللہ نے فتح دے دی. یہ میلوں دور ساریہ لڑائی لڑ رہے ہیں. حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچی؟ حضرت عمر پر اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ یہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ تھا. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کرامت کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. تو ہم نے چونکہ اس پہ محنت نہیں کی، اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی. فلاں بھائی دنیا نے چاند پہ پہنچی ہے، اس نے ظاہر پہ مادے پہ محنت کی ہے. اگر روح پہ محنت کرتے تو چاند کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ تو بہت آگے جانے والی چیز ہے. روح بہت آگے جانے والی چیز. آصف بن برقیہ نے کیا کہا تھا؟ بلقیس کا تخت لانا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت لے آؤ. اب افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. بڑا دیو حاکل جن تھا. اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں آپ کے پاس تخت لے کے آ جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ جس کو اللہ نے تقوی نصیب کیا ہوا تھا، اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے حاضر کر دیتا ہوں. روح پہ محنت ہو تو یہ بہت کمال کی چیز ہے. اس کی اڑان بہت دور تک ہے، لیکن اس پہ ہم نے چونکہ محنت نہیں کی. یہ جو کرامتیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ روح پہ محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت اور بزرگوں کو عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کیا کرو؟ تقوی کو اختیار کرو. اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کی آیت ہے، جھوٹ ہو سکتی نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا خیال بھی نہیں جاتا. دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو صفت فرقان عطا فرماتے ہیں. صفت فرقان کا مطلب کہ اللہ ایسی بصیرت پیدا کر دیتے ہیں اس کو سچ سچ نظر آتا ہے اور جھوٹ جھوٹ نظر آتا ہے. یہ تجلیات صفدر میں پڑھے آپ. امین صفدر اکاڑوی صاحب جو تھے، انہوں نے خود واقعہ لکھا ہے. یہ پہلے چونکہ دوسرے مسلک کے تھے، پھر حنفی ہو گئے. کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال کی چیز ہے، یہ کس کی چیز ہے، یہ حرام کی ہے. تو میں نے بھی کہا میں بھی امتحان لیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں ساتھیوں کے ساتھ گیا، ایک آدمی کے باغ سے چوری کے مالٹے لے لیے. چوری کے کیا لے لیے؟ مالٹے. پھر میں بازار گیا اور حلال پیسوں کو کیا لیے؟ مالٹے لیے. وہ میں نے ان کو گڑ بس کیا اور میں لاہور چلا گیا، شیراں والا گیٹ، احمد علی لاہوری صاحب کے پاس. کس کے پاس؟ احمد علی لاہوری صاحب کے پاس. تو وہ آتے ہی کہنے لگے امتحان لینے کے لیے آئے ہو؟ ادھر لاؤ. ایک ایک کر کے نکالا، وہ نشان لگائے ہوئے تھے، اور کہا یہ حلال کیا اور یہ حرام کیا. انہوں نے کہا بس میں مان گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ ایسی صفت ادا کر دیتے ہیں
جیسے ہمارے لوگ میں تو چال تو سمجھ جلنا جی اسی کے سمجھنے چال تو سمجھا لے متقی لوگ وہ پہچان لیتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے لمبی چوڑی کہانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس بات کو یاد رکھنا، ازالۃ الخفا میں یہ واقعہ ہے۔ پھر وہ بات کرتا، پھر فرماتے اس بات کو یاد رکھنا۔ پر جب وہ ساری کہانی ختم ہوئی تو اس آدمی نے کہا امیر المومنین جہاں جہاں مجھے آپ نے ٹوکا ہے نا وہ تو جھوٹ ہے، باقی سارا سچ ہے۔ یہ جعل لکم فرقان، وہ تو فاروق اعظم تھے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لکم فرقان، اللہ اس کو صفت فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ سارے کاموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی آیتیں ہیں، جو اللہ سے ڈرے اس کو یہ مل جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرے اس کو یہ مل جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرے یہ مل جاتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ تقوی تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دین والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کے کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دیں گے۔ وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ، صحابہ کا بڑا رتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بڑے کمالات ہیں، بڑے کام کیے، لیکن آپ کو پتہ ہے صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نبی کی وجہ سے، صحبت نبی کی وجہ سے۔ تابعین کے بھی بڑے کمالات ہیں، خیر الزمان کرنے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ نبی نے ارشاد فرمایا، یہ خیر القرون ہے، یہ بہترین زمانہ ہے، گارنٹی دی حضور نے۔ تابعین کو تابعی کیوں کہتے ہیں؟ صحبت صحابی کی وجہ سے۔ تبع تابعی کو تبع تابعی کیوں کہتے ہیں؟ صحبت تابعی کی وجہ سے۔ اچھی بات ہے، بہت نیکی کے کام ہیں، لیکن پکی بات یہ ہے آج تک جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے، جو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے، یہ تقوی اندر کی بیماریاں دور اس وقت ہوں گی جب ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور اس کے ساتھ تعلق کو کیا کریں گے بھائی؟ قائم کریں گے، صرف برکت کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ جناب ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، جب تک آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق، ان کی بات ماننا اور ان کے وظائف پہ عمل کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ کیا ہوگا بھائی؟ ضروری ہوگا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ تفصیلی بیان انہی کا ہوگا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس مدرسے کی بنیاد رکھی، چند مہینے پہلے کی بات ہے، اس مدرسے کی کیا رکھی گئی؟ بنیاد رکھی گئی۔ میں کتنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ان کی بنیاد رکھی جائے، اللہ وہاں بھی اس کو مکمل فرما دیتے۔ یہ کام ہی ایسے ہیں، کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب کتنا کام ہو چکا ہے، اور بھی کام اس کا بہت سارا رہتا ہے، اور کتنے ہی بچیوں نے یہاں ترجمہ قرآن پاک مکمل کیا، حفظ مکمل کیا، اور وہ دین پڑھ رہی ہیں۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ دین پڑھ رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے کتنا پیارا بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کی ہم فکر کریں۔ اس دن ایک آدمی نے لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ تو سب کو سناتے ہیں، یا بنیہ نہیں سناتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سب کو سناتے ہیں، یا بنیہ یعنی والدین کے حقوق تو آپ بتاتے ہیں، لیکن بچوں کے کیا حقوق ہیں یہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا بھی ایک مسئلہ تھا، باپ اس کا مان نہیں رہا تھا، اس نے اس لیے مجھے فون کیا۔ تو بھائی بچوں کے بھی، اولاد کے بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں، ان کو صحیح تعلیم دینا یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے، ورنہ قیامت والے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے کیا ہوں گے؟ گریبان ہوں گے۔ ہم نے ان کو پڑھایا ہی کیا ہے
کہ ہم ان سے امید رکھیں کہ یہ ہماری عزت کریں گے. ہم نے پڑھایا ہوتا نا کہ والدین کے یہ حقوق ہیں, ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا, نبی کے فرمان پڑھائے ہوتے, تو پھر وہ بچہ عزت بھی کرتا, اس کو سمجھ آ جاتی کہ فلا تقل لہما اف کا معنی کیا ہے, باپ کے سامنے جواب نہیں دینا. اور وہ اگر ایسی بات کر دیں جس سے دکھ اور افسوس ہوا ہے, تب بھی باپ کے سامنے افسوس کا اظہار کرنے کی بھی اجازت نہیں. دکھ ہوا ہے تو کہیں اور جا کے افسوس کا اظہار کر, کہیں اور جا کے رو, باپ کے سامنے ایسا نہ کر, اس سے بھی باپ کو تکلیف ہوتی ہے. یا ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو تب ان کو علم میں ہوگا نا. تو سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا کریں گے, دین پڑھائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھائیں گے, مدرسوں میں بھیجیں گے. یہ بھی ہمارا کام ہے, اور مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی کیا ہے, ہمارا کام ہے. ہمارے اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہا مدرسے قائم ہیں اور لاکھوں طلباء. اس دن مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو جامعہ حقانیہ ہے نا, دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک, اس کے ایک وقت کا جب سالن تیار کرتے ہیں, ایک وقت کا تو 1,00,000 روپے کا خرچہ آتا ہے. ایک وقت کے سالن کا کتنا خرچہ ہے, 1,00,000. پھر آپ خود ذرا کیلکولیٹر کر لیں کہ کتنا خرچہ ان کا ہوگا. اللہ ان کو بھی چلا رہے ہیں, اور جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کو اللہ چلا رہے ہیں, اس کو بھی اللہ چلائیں گے. لیکن ہم بھی اس کی طرف توجہ دیں, ہماری بھی آخرت بن جائے. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں, باہر سے لوگ آئیں اور وہ کمائی کر کے لے جائیں, ان کو ثواب ملتا رہے, اور ہم جو ہیں وہ کہیں نا جی وہ بس ہو رہا ہے نا جی, چل رہا ہے, انہاں کول بہت پیسے. بعض لوگ گرائیں خاص کر کے اس طرح آتے ہیں, انہاں کول بہت پیسے. یہ بھی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جہاں مدرسہ قائم ہوتا ہے, گرد و نواح والے پھر آہستہ آہستہ نفرت شروع کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے ہجرت کرنی پڑی تھی, مکہ سے کہا, مدینہ سے. اللہ ہمیں ناقدری سے محفوظ فرمائے. یہ صرف عمر صاحب کا مدرسہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا مدرسہ ہے, یہ ہماری بچیوں کا, یہ ہماری عزت ہے. کسی گاؤں سکول کی عزت اور تعارف کسی گاؤں محلے کی جو ہے وہ اس کا تعارف اور عزت کسی سکول کی وجہ سے ہے, کسی اور کام کی وجہ سے ہے. یہ مدرسہ ہمارے محلے کی کیا ہے, عزت ہے, ہمارے محلے کا تعارف ہے. تو سارے تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کام تو لگا ہوا ہے, تھوڑا سا ہو جائے میرے خیال میں. کیا خیال ہے؟ جتنی جس کی توفیق ہے, جتنی جس کی توفیق ہے. ظاہر ہے آپ کرتے ہی رہے ہیں پہلے, تو ضروری نہیں کہ آپ کہیں جناب جی آپ ہمیشہ ہمیں مانگتے ہی رہتے ہیں, چلو دینا ہی پڑے گا. ایسے نہیں بھائی, جتنی دل میں آیا, اللہ نے جو دل میں ڈالا ہے, خوشی رضا سے جتنا ہو سکتا ہے ندیم صاحب کے پاس جمع کریں. اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے. وہ میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا, 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ہم جو ہے وہ سالانہ جلسہ تھا ہمارا, اس کی بھی آپ کو دعوت ہے انشاءاللہ 11 فروری کو. کب؟ 11 فروری کو ہمارا جلسہ ہے. 52 بچوں کی دستار بندی ہے, اور دن کو انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن صبح 9 سے زور تک ہمارا پروگرام ہوگا. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تشریف لائیں گے. اسی طرح ہمارے استاد مولانا مفتی امین صاحب تشریف لائیں گے. ہمارے حضرت کے صاحبزادے مولانا ابو بکر ہزاروی صاحب تشریف لائیں گے. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لائیں گے. یہ سارے حضرات تشریف لائیں گے. تو آپ سارے اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. 52 بچوں کی کیا ہے, دستار بندی ہے. تو وہ مجھے ایک آدمی نے فون کیا 4-5 سال پہلے, کہتا ہے جی آپ تو سالانہ جلسے پہ ماشاءاللہ آپ دیگیں پکاتے ہیں, 35-40 دیگیں. میں تو نہ پوری دے سکتا ہوں نہ آدھی. صرف یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ نمک کسی سے نہیں لیں گے, نمک کسی سے نہیں لیں گے. اب وہ نمک تھا سستا, اس نے تھوڑا سا خرچہ کیا اور ساری دیگوں کے اندر اس کا حصہ ہو گیا. ایسے لوگ بھی ہیں, ثواب کی نیت سے ایسا کرتے ہیں. بھائی تھوڑا ہو یا زیادہ, ہم نے تو کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. پہاڑوں جیسا سونا خرچ کرے, لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود ہو, اس کا کک فائدہ نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا بھی ہو, کس کو دکھانا مقصود ہو؟ اللہ کو دکھانا مقصود ہو, تو اللہ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو کوشش فرما لے اللہ نے جس کو توفیق. یہ رومال ادھر ہی پھیر لے, تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے اندر ضرور حصہ ڈالیں. اس کا بہت سارا کام بھی باقی ہے. تو یہ تو عمر صاحب ماشاءاللہ خود کام کرتے ہیں, اس لیے آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں, اتنا زیادہ قرضہ نہیں ہے. لیکن آپ کوشش فرما لیں تو یہ جو بقایا کام ہے یہ بھی ہو جائے.